بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستر سے پہلے ایسے عمل جس سے آپ کی لذت میں بھرپور اضافہ ہو جائے، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آل پر پریس کیجیے۔ دین اسلام ذیشان کاموں کا حکم دیتا ہے اور گھٹیا اور رذیل کاموں سے منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ باعزت ہے اور عزت اور اخلاق عالیہ کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ مستدرک حاکم 152۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لطف اٹھانے کی کلی اجازت دی ہے، یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، سو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ البقرہ 223۔ صرف چند حدود و قیود ہے جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حیض و نفاس کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر جب وہ پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی غسل کر لے، تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ البتہ حالت حیض میں عورت کی شرمگاہ میں دخول کیے بغیر کھیلنا، بوس و کنار کرنا جائز ہے۔ دوبر یعنی عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو اپنی بیوی کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ سنن ابی داؤد۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا، یا اس کی دوبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا، تو ایسا شخص اس شریعت سے بری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اورل سیکس، آلات تناسل کو منہ لگانا حرام ہے۔ اولاً مرد و عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والی رطوبت باتفاق امت حرام ہے، اور زبان ایسا عضو ہے جس میں کوئی بھی چیز لگے تو وہ فوراً اسے جذب کر لیتی ہے، جس سے انسان ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اورل سیکس کے نتیجے میں جہاں ان رطوبتوں کے لعاب کے ساتھ شامل ہو کر حلق کے ذریعے پیٹ تک پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، وہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ زبان ان رطوبتوں کو جذب کر لے گی، جس کے نتیجہ میں انسان حرام کا مرتکب ہوگا۔ ثانیہ، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کھیتی قرار دیا ہے اور کھیتی میں آنے کا حکم دیا ہے، یعنی جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہے، اور وہ صرف مرد و زن کی شرمگاہوں کے ملاپ سے ہی ممکن ہے۔ عورت کی شرمگاہ سوا منہ یا کسی اور عضو میں جمع کرنے سے اولاد کا حصول ممکن نہیں، نہ ہی وہ ہوا کھیتی ہے۔
اورل سیکس نجاست و گندگی کو منہ میں ڈالنا ہی تو ہے جس سے شریعت نے نفرت دلائی ہے اور دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا کام ہے جس سے اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ بلا وجہ برہنہ رہنا حرام ہے۔ مباشرت و جماع کے وقت میاں بیوی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنے بدن کو تمام تر کپڑوں سے آزاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ستر چھپانا ضروری ہے، خواہ کسی اور کے دیکھنے کا اندیشہ نہ بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ہماری شرمگاہوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہم کس قدر ان کی حفاظت کریں اور کس قدر کھلا چھوڑیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کی اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا باقی سب سے حفاظت کر۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد آپس میں ہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اسے تیری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو ایسا کر لے کہ کوئی نہ دیکھنے پائے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی تنہا اکیلا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، اس سے حیا کی جائے۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جمع کرنے کے تمام تر اسلوب جائز و درست ہے، بشرط کہ جمع وہاں سے کیا جائے جہاں سے اولاد کا حصول ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی راستہ یعنی فرج کا راستہ ہے۔ ثالثہ، دین اسلام نے قضائے حاجت کے وقت دایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگانا منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنا اعلیٰ تناسل دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی برتن میں سانس لے۔ صحیح مسلم۔ چونکہ دایاں ہاتھ کھانے پینے اور ذی-شان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کو ایسے رذیل کاموں میں استعمال کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔